ایک ساس گھر کے اندر، جو گھر کے اندر سب سے بزرگ عورت ہے، جو ہمارے گھر کی زینت ہے، ہمارے گھر کی آبرو ہے، ہمارے گھر کا وقار ہے، وہ ساس. اور اسی ساس کی آپ دیکھ کے 2 بہو ہیں، 1 بہو ہے، 4 بہو ہے. اور عزت کا معاملہ کیا ہے؟ آج ساس کی عزت کا معاملہ کیا ہے کہ اگر سال بھر کے اندر اگر اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارا دسترخوان وسیع ہو، یا ہر اتوار کو ہمارا دسترخوان وسیع ہو، یا ہر 11 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو، جو تاریخ ہمیں پسند آئے اس تاریخ کو ہم دسترخوان وسیع کریں، مانگنے والا گداگر ہمارے دروازے پر آئے، سوال کرے کہ اللہ کی راہ کے اندر کچھ خرچ کرو، ہمارے گھر پر جو کھانا بناؤ، جو بھی بناؤ، دال روٹی ہو، بریانی ہو، جو بھی ایک پلیٹ کے اندر لے جا کر ہم اس گداگر کو دیتے، مانگنے والے کو دیتے، اسے بٹھاتے ہیں، کھلاتے، پانی کا پیالہ، پانی کا گلاس لا کر اسے پلاتے، وہ کھانا کھاتا ہے، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد دعا دے کر جاتا ہے. ایک پلیٹ کھانے کے اندر کتنی دعا ملتی ہے؟ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تیری اولاد کو سلامت رکھے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ تجھے حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے. ایک پلیٹ کھانے پر ایک گداگر، ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے. جو مانگنے والا آیا ہے کہ جو ایک پلیٹ کھانا کھانے کے بعد اتنی دعائیں ہمیں دے رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی دعا اللہ قبول کرے. لیکن جو گھر کے اندر ہماری مرکز ہے، محور ہے، گھر کی زینت ہے، گھر کی آبرو ہے، سب سے گھر کی بڑی عورت ہے، یہی کھانا اگر ساس کو بہو عزت کے ساتھ میں کھلا دے تو اس سے زیادہ، گداگر سے زیادہ دعا وہ گھر کی عورت دے گی، اور اس کی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. مانگنے والے کی دعا قبول ہو نہ ہو اللہ کی مرضی پر ہے، لیکن ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ ماں کی دعا، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے کہ جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں رکھتی ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر کی بہوؤں کا حال کیا ہے؟ بڑی پہلا نمبر کا ادب یہ کہ یہ کھانا ہے، کھا لیں آپ. اب جو گریڈ گرتا جاتا ہے، گراف گرتا جاتا ہے، یہ کھانا ہے، کھانا ہے، کھانا ہے تو کھا لینا ورنہ تمہاری مرضی. پھر اور جب گراف گر جاتا ہے، اگر جس کے والدین نے اپنی بیٹی کی تربیت نہ کی ہو، پرورش نہ کی ہو، تو اب اس کی بیٹی کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں کہ یہ کھانا ٹھوسنا ہے تو ٹھوس لینا. یہ الفاظ کیسے نکلے؟ وجہ یہ کہ باپ نے، ماں نے اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کی. اگر ماں باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرتے، تربیت کرتے، تو کیا مجال تھی کہ وہ بیٹی اپنی ساس کے سامنے یہ بات بول دیتی کہ یہ کھانا ہے، کھانا تو کھا لینا، ٹھوسنا ہے تو ٹھوس لینا. یہ الفاظ کبھی بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتے. نکلے کب؟ جب ماں باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی ہے. آپ غور کریں، ایک مانگنے والے کی عزت تو ہم اتنی کرتے ہیں، ہماری بیوی، ہمارے گھر کی بہو کہ اسے آرام سے بٹھائے گی، کھلائے گی، پانی پلائے گی، کہ جس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو. لیکن وہ عورت کہ جس کی دعا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس عورت کے بارے میں ہمارے گھر کی بہوؤں کا کیا حال ہے کہ یہ کھانا ہے، کھانا ہے تو کھا لینا، ٹھوسنا تو ٹھوس لینا. نہیں کھایا تو کوئی حرام کی کمائی تو نہیں آئی ہے. بہوؤں کے الفاظ دیکھیں آپ. بوڑھی عورت 3 روٹی کہاں سے کھا پائے گی؟ ایک کھا لی تو کی بچ گئی، تو یہ بچایا کیوں؟ شام کو کون کھائے گا؟ ٹھنڈی کون کھائے گا؟ بہت سارے الفاظ اپنی زبان کے اندر وہ عورت کہتی ہے اپنی ساس کا دل دکھانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سبق، دوسرا سبق یہاں سے ملتا ہے کہ وہ جتنا چاہے دل دکھائے، دکھا لے، اچھا ہے، اس کے حق میں اچھا ہے. اچھا کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. جو بہو آج اپنی ساس کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہی ہے، کل اس کا بیٹا بھی جوان ہو رہا ہے، اس کے بیٹے کی بھی شادی ہوگی، اس کے بھی بہو آگی، تو اس سے بھی اچھے الفاظ، جو اچھے الفاظ کہے نا میں نے ابھی، پھول جو جڑتے ہیں، اس سے بھی اچھے پھول اس کے منہ سے جڑیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو اولڈ ہاؤس بنائے جا رہے ہیں، ابھی تو باہر ملکوں میں تھے، اب ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اولڈ ہاؤس کہ جہاں پر پرانے لوگ رکھے جاتے، پرانے مرد اور پرانی عورتیں رکھی جاتی ہیں. پرانے مرد کون؟ سسر. پرانی عورت کون؟ ساس.
انہیں رکھا جائے گا۔ تو اب تک تو ہمارے گھر کی ساس جو ہے وہ گھر کے اندر رہ رہی تھی، لیکن جب زمانہ ترقی کرے گا تو ان بہوؤں کو اس مکان میں بھی جگہ نہیں ملے گی، بلکہ انہیں اولڈ ہاؤس میں جانا پڑے گا کہ جو اب بن کر تیار ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ تم اگر اپنی ساس کی عزت نہیں کرو گی تو کل تمہاری عزت زمانے کے اندر کوئی نہیں کرے گا۔ اور سرکار کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، سرکار نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ بزرگی میں تمہاری عزت کی جائے تو اپنے بزرگوں کی تم عزت کرو۔ بزرگ مرد بھی ہوتا ہے، بزرگ عورت بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں گے تو کل ہم بزرگ ہوں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے۔ آج ہمارے گھر کے اندر جو ہماری مائیں دادیاں ہیں وہ بزرگ ہیں، بہویں عزت نہیں کرتی ہے تو کل ان کی بھی کوئی عزت نہیں کرے گا، اور اگر وہ اپنی ساس کی عزت کرے گی تو کل اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ ایک سبق، یہ دوسرا سبق آپ دیکھیں کہ یہ جو اولاد نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے۔ گھر کی سب سے بڑی عزت والی عورت کا صبح شام دل دکھایا جائے، صبح دل دکھایا جائے، دن میں دل دکھایا جائے، شام کو اس کا دل دکھایا جائے، اور پھر ہم سوچیں کہ اولاد ہو جائے تو کہاں سے ہوگی؟ اولاد تبھی ہوگی جب اس کے بوڑھے ہونٹوں سے اللہ کی بارگاہ میں التجا نکلے گی، جب وہ بوڑھی عورت دعا کرے گی تبھی جا کر اولاد ہوگی۔ ہماری جو اولاد نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ صبح شام تو ہم گھر کی عزت جو آبرو ہے اس کا دل دکھاتے ہیں، اور پھر سوچیں کہ ہمارے گھر کے اندر اولاد ہو جائے تو اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ چاہتے ہیں کہ اولاد ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بزرگ عورتوں کی عزت کی جائے۔ اور سرکار کی حدیث پاک ہے کہ یہ سفید بال والے اور سفید بال والی عورتیں جو اللہ سے طلب کرتی ہے اللہ انہیں عطا فرماتا فوراً، اس لیے کہ جب یہ مانگتے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ یہ مانگے اور میں نہیں دوں، یہ مانگتے تو اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اوروں کے ساتھ میں نیکی کی جائے تو اللہ اجر عطا فرماتا ہے، یہی نیکی اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اپنے گھر کی جو عزت ہے آبرو ہے ان کے ساتھ کے اندر یہ نیکی کریں گے تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جو ہم سے سنبھالے بھی نہیں سنبھلی جائے گی۔